قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ میں آپ لوگوں کو ٹی پی آئی کی وضاحت کی گئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی کس طرح سے بچوں کو اگر مخارج اور صفات سکھانے ہیں تو ہاتھ کے اشاروں کی مدد سے سرگرمی کروا کے، تو یہ بنیادی جو مخارج ہیں یا دو صفات ہیں، یعنی موٹی آوازیں اور باریک آوازیں، ان میں فرق کروایا جا سکتا ہے، یہ کانسیپٹ بچے کے ذہن میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے اس میں ماشاءاللہ حصہ لیا۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں، سبق نمبر 4 ہے جس میں ہم پیش کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم زبر اور زیر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اب ہم پڑھیں گے پیش کے بارے میں انشاءاللہ۔ پیش پہ ہم ضمہ کے بارے میں پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں عربی میں، اور بالکل اسی طرح جیسے فتحہ اور کسرہ کا سبق ہم نے پڑھا تھا، بالکل اسی طرح ضمہ کا سبق بھی پڑھایا جائے گا۔ یہ سبق نمبر 4 ہے۔ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ مختصر سی تلاوت ہو جائے اور ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ پناہ میں آتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں ان سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 4 ہے، اس میں ہم ضمہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبق بھی تعوذ، تسمیہ اور علم میں اضافے کی دعا کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے۔ شروع میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ہم ضمہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ضمہ کیا ہوتا ہے؟ ضمہ اور پیش is like a little slanted vowel placed above the letter to give the sound of oo۔ ایک لیٹر ہے واو، واو کی طرح کی ایک چھوٹی سی شکل ہے جس کو ضمہ کہتے ہیں یا پیش کہتے ہیں، حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس سے آواز بنتی ہے او او، جیسے فتحہ کی آواز ہم نے بولی آ، کسرہ کی آواز تھی ای، اور ضمہ کی آواز ہے او۔ ٹھیک ہے، آپ سب لوگ بھلے اپنا مائک میوٹ ہی رکھیں لیکن ایک دفعہ فتحہ کی آواز پڑھیں، فتحہ آ،
کسرہ ای اور ضمہ او آ ای او فتحہ کسرہ ضمہ. ہم نے زبر سے ہاتھ کے اشارے سے زبر یا فتحہ کی علامت بنائی تھی, سرگرمی ہم نے کی تھی. ایسے ہی زیر کی علامت بنائی تھی اور بالکل اسی طرح پیش کی علامت بھی بنائی جائے گی. آپ سب لوگ ذرا پیش کی علامت بنائیے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے. سیدھے ہاتھ سے پیش کی شکل سیدھے ہاتھ سے بنائی جائے گی, ٹھیک ہے, جیسے آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہی ہے ویسی ہی شکل آپ نے بنانی ہے اپنے ہاتھ سے. جی سب لوگوں نے بنا لیا؟ جن لوگوں نے بنا لیا ذرا چیٹ میں ڈن کر دیں, چیٹ میں آنسر کر دیں کہ انہوں نے یہ ایک دفعہ بنا لیا ہے. جی جی ماشاء اللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں ذرا. اس کے بعد اس والی سلائیڈ میں یاد رکھیے ذرا کہ یہ سلائیڈ جو ہے جس میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں بچوں کو کہ کون سا سائن اوپر ہوتا ہے کون سا سائن نیچے ہوتا ہے. یہ بات ایک پورا کانسیپٹ ہے, ظاہر سی بات ہے. زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے, زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے, جبکہ پیش بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے, جزم حرف کے اوپر ہوتا ہے, شد بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے. جبکہ شد کے اوپر اگر زبر ہے تو وہ اوپر ہوگی, اگر نیچے زیر ہے تو وہ حرف کے نیچے زیر ہوگی, شد کے نیچے زیر نہیں ہوگی. بعض رسم الخط ایسے بھی ہیں کہ جس میں ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ شد بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر زبر ہے, لیکن اگر زیر والی شد ہے تو جو زیر ہے وہ شد کے نیچے ڈالی ہوتی ہے, ایسے اس طرح سے نا. تو بعض رسم الخط میں اس طرح بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. دیکھیں مثال کے طور پر نون کے اوپر شد ہے تو اس کے اوپر اگر زبر ہے تو یوں زبر ہوگی. مثال کے طور پر میم کے اوپر اگر شد ہے تو اگر اس کے نیچے زیر ہوگی تو یوں بھی زیر ہو سکتی ہے, اور یہ زیر کچھ اس انداز میں بھی ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں یہاں میم کے نیچے. تو یہ جو علامات ہیں, حرکات ہیں, سائنز ہیں, حرف کے اوپر ہیں نیچے ہیں, یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے. تو یہ ذہن میں بٹھانے کے لیے ہم نے یہ سلائیڈ پوری تیار کی ہے جس پہ ہم بچوں سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بتائیے کہ یہاں ضمہ سائن یہاں کس حرف کے اوپر آ رہا ہے؟ میم کے اوپر. یہاں کس حرف پہ ہے؟ با پہ, اور اوپر ہے یا نیچے ہے؟ اوپر ہے. یہاں واو کے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ یہ بار بار بات رپیٹ کرنی ہوگی یہاں پہ. چلیے اب ہم پریکٹس کریں گے. پریکٹس کے لیے آپ لوگ اپنا رول نمبر چیٹ میں مینشن کریں گے. ابھی ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں فتحہ کسرہ ضمہ کی آوازوں میں فرق. ٹھیک ہے, فتحہ سے آواز کیا بنی تھی, کسرہ سے آواز کیا بنی ہے, اور ضمہ سے آواز کیا بنے گی, اس میں ہم فرق کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم پریکٹس کریں گے. جی آپ سب لوگ اپنا چیٹ جو چیٹ میں اپنا رول نمبر مینشن کر دیں تاکہ ان لوگوں کو موقع دیا جائے پریکٹس کا. جی سسٹر اقرا رول نمبر 4, آپ سب سے پہلے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. ماشاءاللہ السابقون الاولون. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک ہم جتنا پڑھ چکے ہیں ہر کلاس میں آپ نے ماشاءاللہ سب سے پہلے ایک تو جوائن کیا ہے, اور پریکٹس ابھی آپ ماشاءاللہ آگے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے برکت دے. جزاک اللہ سر. آپ نے فتحہ کا سائن بنانا ہے ہاتھ سے, اور یہ آواز پڑھنی ہے فا. اب آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کسرہ کا سائن بنانا ہے اور یہ آواز پڑھنی ہے فی. اب آپ نے ضمہ کا اشارہ جیسے ابھی ہم نے بنانا سیکھا کہ ہاتھ کو ایسے مٹھی کو بند کر کے انگوٹھے کو نیچے کی طرف کھولیں گے تو ضمہ کی شکل بن جائے گی. اس کی آواز پڑھیں فو. آپ ہاتھ کے اشارے ساتھ کر رہی ہیں؟ جی سر. جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر سے فا پی فو. ماشاءاللہ آگے پڑھیے. را ری فو. رو. ماشاءاللہ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کس طرح سے ہاتھ کے اشاروں کی مدد سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے؟ جی سر. انٹرسٹنگ ہے. جی سر بہت انشاءاللہ. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں, اب ہم بچوں کو سوئچنگ کروا رہے ہیں زبر کی آواز سے زیر کی طرف, پھر زیر سے پیش کی طرف. ٹھیک ہے, تاکہ بچے کسی بھی حرف کو پیش کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو سکے. یہاں سلائیڈ میں تو صرف 4 حروف دکھائے جا سکتے ہیں,
آپ لوگ وائٹ بورڈ کے ذریعے سے سارے حروف اس طرح پریکٹس کروائیں گے. یہ ایک نظم بھی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو یہ نظم بھی سکھاؤں گا. آج کے سبق میں ہم 2 نظمیں پڑھیں گے انشاءاللہ. جی اس کے بعد نیکسٹ چیٹ میں سسٹر مریم ہے، رول نمبر 6. اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے، کا ہاتھ کے اشارے سے بنائیے بھی. جی آپ نے فتحہ بنایا ہاتھ کے اشارے سے؟ جی کا رائٹ ہینڈ سے، سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، فتحہ کسرہ ضمہ ہم سیدھے ہاتھ سے بنائیں گے. کی کو. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں نا صرف رائٹ ہینڈ کو موو کرنا ہے، اوپر فتحہ کے لیے، پھر نیچے کسرہ کے لیے. الٹے ہاتھ کو بالکل موو نہیں کرنا ہے. آپ یہ ذرا خیال کیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اوکے، آگے پڑھیں. وہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی جی ابھی آپ نے پریکٹس کرتے ہوئے فتحہ کسرہ ضمہ ہاتھ سے بنایا؟ جی بنایا. جی نہیں، میں ایک دفعہ کیمرہ آن کر کے بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ فتحہ کسرہ ضمہ کہ جب ہم اشارے گچھے کر رہے ہوں گے تو کس چیز کا خیال رکھنا ہے. میں نے بھی اسکرین بند کر دی ہے، آپ ذرا یہاں کیمرے کی طرف دیکھیے. یہ دیکھیے ذرا، فتحہ کو ہم نے یوں بنانا ہے. یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ ہے. ٹھیک ہے، فتحہ کو ہم نے یوں بنانا ہے کسرہ کو ہم نے یوں بنانا ہے ای، اور ضمہ کو ہم نے یوں بنانا ہے او. دیکھیں میں رائٹ ہینڈ کو صرف موو کر رہا ہوں، فتحہ کسرہ ضمہ ای او. یہ دیکھیں میرا الٹا ہاتھ بالکل موو نہیں کر رہا ہے، الٹا ہاتھ میرا بالکل سٹل ہے. ای او، فتحہ کسرہ ضمہ. فتحہ کسرہ ضمہ کی آواز کو بالکل بھی کھینچ کے نہیں پڑھتے بلکہ مختصر آواز سے پڑھتے ہیں. جی اس کے بعد رول نمبر 1. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. میں ابھی اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھیے، توجہ کیجیے. جی آپ تیار ہیں؟ ہاں جی. آپ کو ہاتھ کے اشاروں کی مدد سے فتحہ کسرہ ضمہ کی مشق کا طریقہ پتہ چل گیا ہے؟ ہاں جی. یہ طریقہ واضح ہو گیا. اسی طرح آپ نے فتحہ کسرہ ضمہ ہاتھ سے بنانا ہے اور یہ آوازیں آپ نے پڑھنی ہے بغیر جوڑ توڑ کیے. ڈائریکٹ فتحہ دیکھیں اور فتحہ کی آواز پڑھیں، کسرہ دیکھیں کسرہ کے ساتھ پڑھیں، ضمہ دیکھیں ضمہ کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، ہم بچوں کو اس قابل کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بغیر جوڑ توڑ کے ڈائریکٹ آواز کو پڑھنے کے قابل ہو سکیں. اس کے لیے یہ مشق بہت ضروری ہے. فا، جی آپ ایک دفعہ دہرائیے. فا، فی، فو، اوکے آگے پڑھیں. رو، ری، رو. ماشاء اللہ. جی آپ اپنا مائک بند کر لیجئے اب. جی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے ابھی فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ سارے حروف کو پڑھنا ہے اسی انداز میں. ٹھیک ہے، جیسے یہاں سلائیڈ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ مشق کروانے کے لیے نظم بھی پڑھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بچوں کو فتحہ کسرہ ضمہ کی آوازوں کی مشق کروانے کے لیے نظم بھی کروائی جا سکتی ہے ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ. وہ نظم کیا ہے میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ما می مو، با بی بو، وا وی وو، فا فی فو، تا فی تو، ذا ذی وو، وا وی وو، تا تی تو، دا دی دو، قا تی تو، زا زی زو، سا سی سو، صا سی سو، لا لی لو، نا نی نو، را ری رو، جا جی جو، شا شی شو، یا یی یو، با وی وو، کا کی کو، قا کی قو، آ ای او،
ہ ہی ہو ع عی عو ح حی حو غ غی غو خ خی خو. اس انداز میں پریکٹس کروائی جا سکتی ہے بچوں کو. ساتھ ساتھ فتحہ کسرہ ضمہ کے اشارے بھی کرتے جائیں اور اس انداز میں نظم بھی پڑھتے جائیں. اب ہم اس نظم کی پریکٹس کریں گے. یہ نظم یہاں میں سلائیڈ میں ابھی شو کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ نظر بھی آ رہی ہو اور آپ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کر سکیں. تو اپنا اپنا رول نمبر مینشن کر دیں جنہوں نے پریکٹس کرنی ہے جلدی سے. جی آپ سب لوگ اس میں حصہ لیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ, بہت اہم سرگرمی ہے یہ. اس کے ذریعے سے ہم بچوں کو فتحہ کسرہ اور ضمہ کی جو ساؤنڈز ہیں یا آوازیں ہیں وہ ہم نے مشق کروانی ہے. دیکھیے میں نے بات کی تھی کہ جہاں ہم سرگرمی کروا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ مشق کروانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی جہاں معاف کیجیے گا, میں نے الٹا بول دیا ہے. جہاں مشق کروا رہے ہیں وہاں سرگرمی کروانا ضروری ہے, کوئی نہ کوئی سرگرمی, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, تاکہ بچے اس مشق کو کرتے ہوئے بوریت محسوس نہ کریں یا تنگ نہ پڑ جائیں. جب ہم مشق کروائیں گے, ساتھ سرگرمی کروائیں گے, تو اس سے بچے کی دلچسپی پیدا ہوگی. جب دلچسپی پیدا ہوگی تو بچے خود بخود مشق کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر تنگی نہیں کریں گے بچے, اچھا محسوس کریں گے, اچھے انداز میں آپ لوگوں کو رسپانس بھی کریں گے انشاءاللہ. جی اپنا اپنا رول نمبر آپ سب لوگ مینشن کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک ترتیب سے موقع دیا جائے ایک ایک کر کے اور اس میں آپ لوگ مشق کر سکیں. شروع کرتے ہیں ابھی مشق. میں ذرا نظم والا جو پیج ہے یہ میں یہاں شو کرتا ہوں. میں آپ لوگ دیکھیں زبر زیر و پیش تینوں آوازیں اس میں کروائی جائیں گی انشاءاللہ. جی فرسٹ آف آل وی ہیو سسٹر اقرا, اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے. جی سر. آپ کو لیسن نظر آ رہا ہے؟ جی سر. اوکے چلیے, فتحہ کسرہ ضمہ کے اشارے بھی کرنے ہیں اور ساتھ یہ نظم بھی پڑھنی ہے. دیکھیں بیلونز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے حروف. جس بیلون کا سائز بڑا ہے اس کا مطلب ہے وہ موٹی آواز ہے. جی سر. ٹھیک ہے, چلیے ما می مو, ما می مو, با بی بو, با بی بو, وا وی وو, وا وی وو, فا فی فو. فا فی فو. اب میں یہ چاروں حروف ایک ہی دفعہ پڑھوں گا, آپ نے ایک ہی دفعہ ان کو پڑھنا ہے. ما می مو, با بی بو, وا وی وو, فا فی فو. چلیے ما می مو, با بی بو, وا وی وو, فا فی فو. ماشاءاللہ. اس کے بعد اگلا گروپ سا سی سو, سا سی سو, ذا ذی وو, ذا زی زو, وا وی وو, وا زی زو, تا تی تو. تا تی تو. ایک ہی دفعہ ہم اس کی نظم کی ردم ایسی ہے کہ اس میں وہ مخارج والی ترتیب میں گروپنگ اس طرح کی نہیں ہے. بس ہم نے 3 آوازیں پڑھنی ہے ہر حرف کی. ٹھیک ہے, اس میں جی سر. چلیے سا سی سو, ذا ذی ذو, وا وی وو, تا تی تو. سا سی سو, ذا زی زو, وا زی زو, تا تی تو. جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا. اس پوری لائن کو دوبارہ سے پڑھیں. سا سی سو, ذا ذی ذو, وا وی وو, تا تی تو. ایک بار پھر سے پڑھیے. سا سی سو, ذا زی زو, وا زی زو, تا تی تو. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اس کے بعد رول نمبر 10. اس کے بعد رول نمبر 10. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ بھی ایک نظم ہے جس میں ہم فتحہ کسرہ اور ضمہ کی تینوں آوازیں جو ہیں ہر حرف کی, یہی 3 بنیادی آوازیں ہیں. ٹھیک ہے, ہر حرف کی یہی 3 بنیادی آوازیں ہیں. ان آوازوں میں سے قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی آواز فتحہ کی ہے, اس کے بعد ضمہ کی ہے, پھر کسرہ کی ہے. ٹھیک ہے, اوکے سر. تو فتحہ کی آواز بہت امپورٹنٹ ہے. چلیے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے. ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں دا دی دو. دا تی تو. کوشش کریں کہ جب آپ پیش والی آواز پڑھ رہے ہیں, کسی بھی حرف کو پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جب ہم اس آواز کو پڑھ لیتے ہیں, رک جاتے ہیں پڑھ کے, جیسے میں نے پڑھا دا دی دو,
اب میں آخر میں رک گیا ہوں دو کو پڑھنے کے بعد. یہاں پر آپ کے ہونٹ گول رہنے چاہیے, پوری طرح سے ہونٹوں کو گول رکھنا ہے. حرف کو ادا کرنا شروع کریں, پھر ہونٹوں کو گول کر لیں, اس طرح پیش کی آواز پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے؟ اوکے سر. تی تو, تو تی تو, ز زی زو, زا زی زو, س سی سو. سا سی سو. دیکھیں میں نے سین کی آواز پڑھنا شروع کی, جو ہی اس کو میں نے ادا کرنا شروع کیا ساتھ ہی میں نے ہونٹوں کو گول کر دیا. سو سو سو. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. یعنی بات یہ کہ پہلے ہی ہونٹ لینا ہے, بلکہ مخرج پہلے بنانا ہے اس حرف کی ادائی کے لیے, اس حرف کو ادا کرنا شروع کرنا ہے, پھر ہونٹوں کو گول کر لینا ہے. جیسے سو, زو, تو, دو. اسی طرح نیچے دیکھیں سو, پہلے میں صاد کی آواز کو پڑھنا شروع کرتا ہوں پھر ہونٹوں کو گول کرتا ہوں. سو سو. تو یہ اس کی ادائی ہوگی پیش والی آواز کی. ٹھیک ہے, چلیے ایک دفعہ اس پوری لائن کو میں پڑھتا ہوں, آپ میرے بعد دہرائیے. د دی دو, پا تی تو, ز زی زو, س سی سو. دا دی دو, تو تی تو, زا زی زو, سا سی سو. جی اس کے بعد نیکسٹ سا سی سو. سوا سوی سو. تو جن حروف کو بڑے والے بیلون میں دکھایا گیا ہے وہ موٹی آوازیں ہیں. ٹھیک ہے, جی. سبز رنگ کے بڑے غبارے میں جن حروف کو دکھایا گیا ہے وہ موٹی آوازیں ہیں, اور جن حروف کو چھوٹے غباروں میں دکھایا گیا وہ باریک آوازیں ہیں. لا لی لو, لا لی لو, نا نی نو, نا نی نو, رو ری رو. رو ری رو. ساتھ ساتھ فتحہ کسرہ ضمہ کے اشارے بھی کیجیے. ٹھیک ہے, اوکے. نظم کو پڑھتے ہوئے ہم نے فتحہ ہاتھ سے بنانا ہے, کسرہ بنانا ہے, پھر ضمہ بنانا ہے. فتحہ کسرہ ضمہ کیسے بنانا ہے میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں. میں بھی کیمرہ آن کر رہا ہوں, آپ دیکھیے ذرا غور سے. فتحہ کسرہ ضمہ کیسے بنانا ہے, فتحہ یوں بنانا ہے رائٹ ہینڈ سے, اور اس کے بعد کسرہ یوں بنانا ہے اور ضمہ یوں بنانا ہے. ٹھیک ہے, ایسے مٹھی کو بند کیجیے اور انگوٹھے کو کھول لیں گے تو ضمہ کی شیپ بن جائے گی. تو ہم اس طرح پڑھیں گے ما می مو, با بی بو, وا وی وو, فا فی فو, تا فی فو, ذا ذی ذو, وا وی وو, تا تی تو. تو یہ سرگرمی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اوکے, اب ایک دفعہ آخری والی جو لائن ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیجئے. میں پوری لائن ایک ہی دفعہ پڑھوں گا, آپ نے تمام حروف کو ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. سا سی سو, لا لی لو, نا نی نو, را ری رو. چلیے اشاروں کے ساتھ. سوا سوی سو, لا لی لو, نا نی نو, رو ری رو. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. جی اس کے بعد رول نمبر 1. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے آگے بڑھتے ہیں ذرا. جا جی جو. جا جی جو. اس میں خاص خیال رہے کہ کوئی آواز لمبی نہ ہو. جب بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں تو وہ بے احتیاطی میں آوازوں کو لمبا کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے جا جی جو شا شی شو یا ی یو با دی دو, اس طرح سے لمبا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ بار بار توجہ دلائیے, بچوں کو بار بار توجہ دلائیے, کنٹرول کیجئے. خود آپ کوشش کریں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو, کیونکہ زبر زیر پیش کی آواز کو لمبا تو نہیں کرتے, مختصر آواز ہوتی ہے زبر زیر پیش کی, فتحہ کسرہ ضمہ کی. ٹھیک ہے, چلیے ایک بار پھر سے پڑھیں. جا جی جو, جا جی جو, شا شی شو, شا شی شو, یا ی یو, یا ی یو, وا وی وو. وا زی وو. ماشاء اللہ. ایک دفعہ سارے حروف کو میں پڑھوں گا, ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ پڑھیے گا ذرا. جا جی جو, شا شی شو, یا ی یو, وا وی وو. جا جی جو, شا شی شو, یا ی یو, وا زی وو. اوکے ماشاء اللہ. کیسا لگ رہا ہے, کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ زبردست ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ.
آپ پڑھاتے ہیں ویسے بچوں کو؟ ہاں جی پڑھاتے ہیں. کہاں پڑھاتے ہیں آپ ماشاء اللہ؟ ادارہ ہے جی, چلا رہے ہیں میں الحمدللہ. بارک اللہ بارک اللہ. تو بچے رہائشی بچے ہیں, حفظ کے بچے ہیں, ناظرہ کے بچے ہیں, مختلف شعبہ جات کے بچے ہاں ہیں؟ جی 3 شعبے ہیں ہمارے جو ہے نا ادارے میں, شعبہ حفظ ہے, ناظرہ ہے, ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا رحیمیہ خان سے. اچھا ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو یہ جو کورس ہے یہ تھوڑا سا منفرد ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک ہم جتنی بات کر چکے ہیں یہ بالکل عام روایتی طریقے سے ذرا ہٹ کر ہے, مختلف ہے, اس کے اندر جدت ہے. اور یہاں اسلام آباد میں تو یہ چیز بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے نا, خاص کر ہاں کے جی ایلیٹ فیملیز جو ہیں, بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے کے جو علاقے کے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی مؤثر ہے. آپ کا تعلق چونکہ رحیمیہ خان سے ہے, اب مجھے وہاں کا کیا کلچر ہے, وہاں کی کیا پسند ہے, وہاں کی کیا ترتیب ہے لوگوں کی, وہ تو میں اس سے واقف نہیں ہوں. اگر آپ اس طریقہ کار کو وہاں لاگو کرتے ہیں, بچوں میں اپلائی کرتے ہیں, تو کیا رسپانس آئے گا مجھے اب اس کا کوئی خاصا علم نہیں ہے, لیکن الحمدللہ بچے بڑے اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. بچوں کے لیے چیز بنائی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے بچے اس میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. ضرور اس کو اپنائیے. آن لائن کا سوچ رہے ہیں, آن لائن اگر بندہ ٹیوشن وغیرہ پڑھائے نا اس حوالے سے. اچھا, چلو ہاں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ سارے کا سارا دے دیا جائے گا انشاءاللہ. سسٹر اقرا نے ہینڈ ریز کیا ہے, آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ جی سر. جی بالکل. سر یہ جو آپ نے را کا بتایا تھا, راز و را, تو وہ موٹی آواز نکالتے ہیں نا, تو یہاں پھر اس میں باریک میں مطلب تینوں کر کے شو کیا ہوا ہے, یہ بھی تو موٹی آواز میں آتا تھا نا راز و را. جی جو حروف مستعلیہ ہیں یعنی جو ہر وقت موٹے پڑے جاتے ہیں ان کو یہاں شو کیا گیا ہے. جو کسی بھی حالت میں موٹی آواز سے پڑے جاتے ہیں ان کو یہاں بڑے غبارے میں شو کیا گیا ہے. حرف را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے, یہ کسی وجہ سے موٹا پڑا جاتا ہے, فتحہ یا ضمہ سے. ویسے یہ باریک ہے آپ. ٹھیک ہے, اوکے سر. اوکے سر. اوکے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور لوگوں نے بھی چیٹ میں آنسر کیا ہوا ہے. رول نمبر 6 سسٹر مریم اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی جی رول نمبر 6 آپ اویلیبل ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں, ذرا میری بات دہرائیے. کا کی کو, کا کی کو, قو تی قو, قا کی او, ا ای او, آ ای او, ہ ہی ہو. ہا ہی ہو. ماشاء اللہ. ہاتھ کے اشارے بھی ساتھ کیجیے, ٹھیک ہے. فتحہ کسرہ ضمہ ساتھ بنائیے اور پھر ان آوازوں کو پڑھیے ساتھ ساتھ, تاکہ بچے کو ہم رٹے کی بجائے کانسیپٹ بلڈنگ پہ جا رہے ہوں, تصور ان کا پختہ ہو رہا ہو کہ یہ کا آواز ہے تو کس وجہ سے ہے, یہ فتحہ کی وجہ سے ہے. کی آواز ہے تو یہ کس وجہ سے, یہ کسرہ کی وجہ سے ہے. کو آواز ہے تو یہ کس وجہ سے ہے, یہ ضمہ کی وجہ سے. تو ہاتھ کے اشارے سے بچے جب اس کو ایسے سرگرمی کے طور پہ کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی. اس وقت یہ سرگرمی تیار کی گئی ہے, میں یہ بات دوبارہ کر رہا ہوں, 4 یا 5 سال یا 6 سال کے بچوں کے لیے تیار کی گئی ہے. آگے پڑھیں. قا تی قو, آ آئی رو, سوری, کا کی کو, قا کی کو, قا تی قو, قا تی کو, ا ای او, آ ای او, ہ ہی ہو. ہا ہی ہو. ماشاء اللہ. جی اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس سسٹر ملائکہ, رول نمبر 7, اپنا مائک آن کر دیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری گروپ پڑھیں گے ہم. ع ای عو, آ ای او, اس کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا ہے, ا ای او کی بجائے آپ پڑھیں اس کو ع ای عو, گلے کی گہرائی سے پڑھیں اس کو. آ ای او, کچھ پہلے سے بہتر ہے, اس کو مزید بہتر کیجیے. ع ای عو, آ ای او, ح حی حو, ہا ہی ہو, غ غی غو, غا غی غو, خ خی خو. خا خی خو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو یہ نظم ہے, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں,
اس میں بچوں کو فتحہ کسرہ ضمہ کی آوازوں کی مشق کروا رہے ہیں، پریکٹس کروا رہے ہیں. یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. ذرا کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے بڑھیں. تو جیسے ہم نے فتحہ اور کسرہ کی نظم پڑھی تھی مخارج والی، یہ تو فتحہ کسرہ ضمہ والی نظم تھی نا. اب ہم پڑھیں گے مخارج والی نظم ضمہ کے ساتھ. مخارج والی نظم ہم نے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھی تھی، ما با وافا آر فرام دا لپس، یا ہونٹوں سے ہوں چار ادا ما با وافا. یہ نظم ہم نے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھی تھی، جیسے می بی وی فی آر فرام دا لپس، جیسے ہونٹوں سے ہوں چار ادا می بی وی فی. اب ہم یہ نظم پڑھیں گے ضمہ کے ساتھ، یعنی پیش کے ساتھ. مو بو وو فو آر فرام دا لپس، یعنی ہونٹوں سے ہوں چار ادا مو بو وو فو. ایک دفعہ پوری نظم سنیے. ہونٹوں سے ہوں معاف کیجیے گا، ہونٹوں سے ہوں چار ادا مو بو وو فو، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. تو ذو وو، تو دو تو، زو سو سو، لو نو رو. بیچ زباں سے جو شو یو، اور کناروں سے بو کو او، حلق سے نکلے او ہو عو حو غو خو. یہی نظم انگلش میں بھی پڑھائی جائے گی بچوں کو، یا انگلش میں یا اردو میں. ٹھیک ہے. Mo, bo, woo, foo are from the lips. Tongue has many, 12 from the tip. Tu, lu, woo, tu, du, tu, zu, su, su, lu, nu, ru. یاد رکھیے گا کسی آواز کو لمبا نہیں کرنا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، نہ ہی کسی آواز کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. جیسے جو شو یو اس طرح بھی نہیں پڑھنا، اور جو شو یو ایسے بھی نہیں پڑھنا ہے. آواز کو جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا ہے اور آواز کو لمبا بھی نہیں کرنا ہے. مختصر آواز کو نرمی سے پڑھنا ہے. From its middle are ju, shu, you. From its edges are bu, ku, pu. 6 from the throat, u, hu, u, hu, wu, hu. تو یہ ضمہ کی نظم ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے فتحہ کسرہ اور ضمہ کی نظم الگ الگ کر کے پڑھانی بچوں کو. اس سے انشاءاللہ خوب مشق ہو جائے گی بچوں کو. آپ میں سے کوئی پریکٹس کرنا چاہیں تو اپنا رول نمبر مینشن کر دیں چیٹ میں. جی اس دفعہ ہم رول نمبر 7 سسٹم ملائکہ کو آپ کو پہلا ہم موقع دیں گے. آپ اپنا مائک آن کیجئے. پہلا گروپ پڑھیں. مو بو وو فو آر فرام دا لپس. Mo, bo, wo, fo are from the lips. Tongue has many, 12 from the tip. Tongue has many, 12 from the tip. Tu, lu, wu. Su, zu, zu. Tu, du, tu. Tu, du, tu. Zu, su, su. Zu, su, su. Lu, nu, ru. Lu, nu, ru. From its middle are ju, shu, you. From its middle are ju, shu, you. From its edges are bu, ku, pu. From its edges are zu, ku, ku. 6 from the throat, 6 from the throat. u, hu, u. U, hu, u. Hu, wu, khu. Hu, hu, hu. ہا کا خیال رکھیں. ہو ہو Hu. ہو. اس کو ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. Yes. ایک بار پھر سے پڑھیں. ہو وہ خو. Hu, hu, hu. ویری گڈ. بارک اللہ فیک. اپنا مائک میوٹ کر لیجیے. اس کے بعد رول نمبر 10. جی سر. آپ نے نظم انگلش میں پڑھنی ہے اردو میں؟ انگلش میں. اوکے دہرائیے.
Mu, bu, wu, fu, are from the lips. Mu, bu, wu, fu are from the lips. इसी ग्रुप में अगर लेटर्स में कसरा साइन होता तो फिर कैसे पढ़ते हैं इस ग्रुप को? Me, be, we, fi are from the lips. वेरी गुड. अगला ग्रुप पढ़ें. Tongue has many 12 from the tip. Tongue has many 12 from the tip. Su, zu, wu, Su, zu, zu, tu, du, tu, tu, du, tu, zu, su, su, zu, su, su, lu, nu, ru. lu, nu, ru. जी, very good. Next, from its middle are ju, shu, you. From its middle are ju, shu, you. From its edges are bu, ku, pu. From its edges are zu, ku, u. 6 from the throat. 6 from the throat. U, hu, ru. U, hu, u. Hu, wu, hu. Hu, gu, hu. माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक. आपके मखारिज बहुत अच्छे हैं, बारकल्लाह. अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे. आप ज़रूर पढ़ाइए बच्चों को. जी, नेक्स्ट उसके बाद रोल नंबर 4. जी सर. चलिए, एक दफ़ा आप खुद सुनाए ज़रा ये नज़म. जी सर. Mu, bu, wu, fu are from the lips. आप ऐसा करें, जो माइक है आपका उसको थोड़ा सा दूर करें और ऊंची आवाज़ से पढ़ें. जी सर. माइक बहुत दूर करें. माइक की वजह से ना करीब होने की वजह से आवाज़ ख़राब हो रही है. जी सर. Mu, bu, fu are from the lips. Tongue has many 12 from the lip. Tip. 12 from the tip. Tip. 12 from the tip. Su, zu, zu, tu, du, tu, ru, su, su, lu, nu, ru. From its middle are ju, shu, you. From its edges are lu, u, u. From 6 from the throat, u, hu, u. Hu, 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 hu. माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक. बहुत अच्छी कोशिश. अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे. तो ये है दम्मा की नज़म. उसके बाद आगे चलते हैं ज़रा. आप ये देखें, फतहा और कसरा के सबक पे भी ये सेगमेंट था ये वाला, कि जिसमें हम बगैर किसी तरतीब के रैंडमली सारी आवाज़ों को मश करवा रहे हैं. इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, ना ही ये अश्काल के एतबार से तरतीब है, ना ही ये मखारिज वाली तरतीब है. बस रैंडमली कोई भी हर्फ आ सकता है, बच्चे ने उसको पढ़ना है ताकि रट्टे से निकल के बच्चों को समझ कर पढ़ने की आदत बन सके कि हमने हर बीच में कोई भी हर्फ आ सकता है. ठीक है. ओके. उसके बाद देखें, उसके बाद है मिलती जुलती आवाज़ों में फ़र्क कीजिए. ये हमने फतहा और कसरा के सबक में भी किया था, अब यहाँ पे भी आ रहा है. एक दफ़ा यहाँ पढ़ लेते हैं. जैसे मैंने ये बात की थी आपको कि फतहा के साथ किसी भी हर्फ की आवाज़ को जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी क्लियर आवाज़ अदा होती है. फतहा के साथ किसी भी हर्फ को हम पढ़ते हैं तो बड़ी साफ और क्लियर आवाज़ अदा होती है. उसमें जो सिमिलर साउंड्स हैं उनके बीच में फ़र्क बहुत वाज़े होता है, जबकि कसरा और दम्मा में इतना ज़्यादा फ़र्क वाज़े नहीं होता. लेकिन फिर भी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. सबसे पहले रोल नंबर 10, आप अपना माइक ऑन करें. जी सर. फर्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा. ज़ू, Zu, ज़ू. zu, वेरी गुड. ज़ू, zu, वू, zu, वू, zu, ज़ू. zu. वेरी गुड. नेक्स्ट रोल नंबर 4. जी सर. टू, Tu, पू, tu, टू, su, सू. su, वेरी गुड. सू, su, सू. su. ओके, माशाल्लाह. माइक अपना म्यूट कर लीजिए. इसके बाद रोल नंबर 10, बल्कि नहीं, रोल नंबर 7. कू, Ku, कू. ku, मामूली सा फर्क है दोनों आवाजों में. कू, ku, कू. ku. ओके.
جیسے ایک لفظ ہے نا قرآن میں قل، جیسے قل هو اللہ احد، 300 سے زائد دفعہ یہ لفظ آیا ہے قل. قل قاف کے اوپر ضمہ ہے، اس کے بعد لام ہے قل. لیکن اگر اس کو ہم کاف کشی والے کاف سے پڑھ دیں اگر تو یہ بنے گا کھل کھل کھل، اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، اور قل کا مطلب ہوتا ہے کہو. کتنا سا فرق ہے آواز میں، معمولی سا فرق ہے، بہت باریک سا فرق ہے آواز میں، لیکن مطلب کتنا چینج ہو رہا ہے. دیکھیے ذرا، اگر ہم پڑھ دیں قل هو اللہ احد، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مطلب بدل جائے گا. اگر ہم پڑھیں قل هو اللہ احد تو بھی پھر معنی ٹھیک ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. آگے پڑھیں بو زو رو زو او او عو. او. اوکے ماشاء اللہ. مائک اپنا میوٹ کر لیجئے. یہ سرگرمی ہم نے فتحہ اور کسرہ کے سبق میں بھی کی تھی، آج ہم نے ضمہ میں بھی کر لی الحمدللہ. اس کے بعد الفاظ ہیں وہ قرآن مجید کے الفاظ کہ جو فتحہ کسرہ اور ضمہ سے بنتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ قرآن کے وہ الفاظ ہیں جو فتحہ کسرہ اور ضمہ سے بنتے ہیں. یہ جو سلائیڈ میں الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں ان کو بھی پڑھوں گا. میں کیمرہ آن کر لیتا ہوں اور میں انشاءاللہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے کیسے کرنے ہیں، یا ہاتھوں کے اشاروں کی مدد سے یہ الفاظ کیسے پڑھائے جا سکتے ہیں بچوں کو. میں نے بھی کیمرہ آن کیا ہے، دیکھیے ذرا آپ لوگ. سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ تھا ہو، اور پھر اس کے بعد اسی کی آواز ہے وا. ہو وا، ہو وا، یعنی ضمہ فتحہ، ضمہ فتحہ، ہو وا. یہ دو آوازیں ہم نے پڑھی، اب ان کو ملا لیں گے ہم. ہوا. اس کے بعد اگلا لفظ تھا فا ہو وا، فتحہ ضمہ فتحہ، فا ہو وا. 3 آوازوں کو ہم نے ملایا فا ہوا. اس کے بعد ہے رو سو لو، ضمہ ضمہ اور پھر ضمہ، رسولو رسولو رسولو. 3 آوازوں کو ہم نے آپس میں ملا لیا. اس کے بعد ہے بو ری با، یعنی ضمہ کسرہ اور فتحہ، بو ری با، بو ری با، بو ری با. 3 آوازوں کو ہم نے آپس میں ملا لیا تو ایک لفظ بن گیا. اس کے بعد ہے رو کی را، رو کی را، رو کی را. 3 آوازوں کو ہم نے آپس میں ملا لیا تو ایک لفظ بن گیا رو کی را. ضمہ کے سبق میں جتنے بھی الفاظ مشق کے لیے دیے گئے ہیں، تمام کے تمام الفاظ اسی انداز میں پڑھائے جائیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. پریکٹس کے لیے آپ لوگ چیٹ میں اپنا رول نمبر مینشن کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو موقع دیا جا سکے. ماشاءاللہ. رول نمبر 10 اپنا مائک آن کیجئے. جی سر. اشاروں کے ساتھ پڑھیے گا، ٹھیک ہے. جب ہم ساؤنڈز پڑھ رہے ہوں گے، اس کے سلیبلز پڑھ رہے ہوں گے تو اشارے کرنے ہیں. جب ہم پورا لفظ روانی سے پڑھیں گے تو پھر اشارے بھلے نہ کریں، کیونکہ اتنے تیز اشارے تو نہیں ہو سکتے ہیں جتنا تیز ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم ایک ایک آواز پڑھیں گے تو اشاروں سے پڑھیں. ہو ہو وا، وا، ہوا، ہوا، تا فا ہو ہو وا، وا، تا ہوا، فا ہوا، رو رو سو سو لو لو رسولو. رسول. تھوڑی سی شرارت بھی کی جا سکتی ہے جب ہم یہ الفاظ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بیچ بیچ پہ زبر زیر پیش کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں مشق کروا رہے ہیں وہاں سرگرمی امپورٹنٹ ہے. یہاں سرگرمی کیا کروائی جا سکتی ہے، جیسے میں نے یہ لفظ لکھا رو سو لو، رسولو رسولو رسولو، تو جب مشق کروا رہے ہیں تو یہاں پر زبر زیر پیش کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ان کی پوزیشن پہ. دیکھیں میں یہاں سے پیش کو ریز کر رہا ہوں، میرے پاس یہاں یہی آپشن ہے اس وقت اویلیبل. وغیرہ زوم وغیرہ میں یا کوئی اور اگر آپ پلیٹ فارم یوز کریں تو اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہائی لائٹر ہوتا ہے، سرکل، اسکیئر، مطلب بہت ساری شیپس بھی ہوتی ہیں، آپ کر سکتے ہیں یوز. بہرحال یہاں میرے پاس اس وقت یہی اویلیبل ہے. اب آپ اس لفظ کو پڑھ کے بتائیے روسیلا. ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ. رو سی سی لو، روسیلو. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک.
تو یہ ہر لفظ میں کرنا ہے یہ کام، ٹھیک ہے، ہر لفظ میں کوشش کریں کہ زبر دیر پیش کو چینج کرتے جائیں مشق کرواتے ہوئے. اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے ان گیجٹس کو یوز کرنے کی، ان ٹولس کو یوز کرنے کی، پینسل کو، ہائی لائٹر کو، ریزر کو، کلرز کو کیسے یوز کرنا ہے. جی نیکسٹ رول نمبر 4 جی سر. پڑھیے ذرا ایک دفعہ. کو تی با کتبا کتبا، کتبا خلق خلق خلق، خلق منع منع منع، منع تصل تصل تصل، تصل حشر 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 حشر. حشر. اوکے، یہ تھا سبق نمبر 4. الحمدللہ یہاں سبق نمبر 4 مکمل ہوا. سبق نمبر 5 کا تھوڑا سا تعارف میں کروا دوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کی کلاس کو کلوز کر دیں گے. سبق نمبر 5 میں انشاءاللہ ہم جزم اور پھر اس کے بعد جزم سے ہی منسلک جو کانسیپٹس ہیں سارے کے سارے وہ پڑھیں گے. جزم کی علامت، جزم ایک مدد کی علامت ہے، جزم کی شکل کیسی ہوتی ہے، کس سے ملتی جلتی ہے. جزم ایک مدد کی علامت ہے تو مدد کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کس کی کرتا ہے، یہ سارے کانسیپٹ انشاءاللہ ہم اس سبق میں ڈسکس کریں گے. جیسے دیکھیں جزم ہاتھ کے اشارے سے بنائیے تو بچوں کو ہم ہاتھ کے اشارے سے جزم بنانا سکھائیں گے. جزم کی ایک سٹوری بھی ہے، میں سٹوری سنا کے آج کی کلاس کو ختم کرتا ہوں. سٹوری کیا ہے؟ یہ ہے جزم کی کہانی. آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں اوپر ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے سٹوری آف جزم، جزم کی کہانی. ایک دفعہ پارک میں حمزہ اور سین جھولا جھول رہے تھے. دونوں نے اپنے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی. حمزہ کی ٹوپی ہے زبر والی اور سین کی ٹوپی ہے زبر والی. دونوں کی آوازیں ہیں آ سا. یہ دونوں جھولا جھول رہے تھے. اچانک سے سین نیچے گر گیا اور اس کی ٹوپی ٹیڑھی ہو گئی. نیچے گر گیا ہے، اس کو چوٹ لگ گئی، اب اس کو سکون چاہیے. حمزہ نیچے اترا اور اس نے جب سین کی مدد کرتے ہوئے سین کو اپنے ساتھ ملایا تو سین کو سکون مل گیا. تو پھر ہم نے آواز سنی اس. پہلے آواز بن رہی تھی آ سا، دونوں کی الگ الگ آواز تھی آ سا آ سا آ سا. سین نیچے گر گیا، اس کی ٹوپی ٹیڑھی ہو گئی، اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. یہاں سین بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. ایسے میں حمزہ نیچے اترا اور اس نے جب سین کی مدد کی تو آواز بن گئی اس. یہ کہانی ہے. اس کہانی کو ہم ریلیٹ کریں گے مختلف ورڈز کے ساتھ. قرآن کے جب ہم ورڈز آگے پڑھ رہے ہوں گے ان کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. تو آج کا سبق اتنا کافی ہے. دعا کے ساتھ معاف کیجیے گا، دعا کے ساتھ اس سبق کو ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.